جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کی باتیں، صحابہ کرام کے واقعات، تابعین کے واقعات، عشق و محبت کی علامات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دینی اور دنیاوی فوائد کیا ہیں، ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو وابستگی ہے اس میں مزید پختگی ہو اور ہمارا دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مدینہ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ ہمارے پروگرام میں آپ اول تا آخر شامل رہیے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج بھی ہمارا موضوع تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، مگر آج ہم اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف جائیں گے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توقیر کرنے، عزت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے لازم و ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تو وہ شخصیات، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کے معاملات کو دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے معجزات کا ظہور دیکھا ہے، پیارے آقا کی عظیم شان کو ملاحظہ کیا ہے، ان کا ادب و تعظیم کا انداز کیا تھا۔ میری مراد صحابہ کرام علیہم رضوان ہے کہ ان کا انداز تعظیم، انداز ادب، انداز توقیر و عزت کیا تھا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور ان سب میں چونکہ سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ہے، تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان اسلاف کی، ان صحابہ کرام کی ادب و تعظیم کے حوالے سے جو سیرت رہی ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں، اور مزید بھی انشاءاللہ امہات المومنین اور دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ بھی ہوگا، عشق رسول پر مزید بھی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی پروگرام میں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مولانا محمد بلال عطاری مدنی، مولانا غلام محی الدین عطاری مدنی یہ تشریف فرما، انشاءاللہ ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ بلال بھائی ماشاءاللہ آپ یہ عشق رسول کے رنگ میں ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ جلوہ فرمائیں۔ ویسے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعظیم و ادب کے حوالے سے آپ یہ بیان کریں کہ ان کا انداز کیا تھا، کوئی ایسا واقعہ بیان کریں کہ ہمارا بھی تعظیم اور ادب کا جو انداز مزید جو اس میں بہتری آئے۔ مگر پہلے آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ عشق رسول کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، عشق رسول یہ ایک ایسا نور اور ایک ایسی دولت ہے کہ اگر انسان کو، ایک مسلمان کو یہ نور نصیب ہو جائے نا، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ یہ نصیب ہو جائے، یہ نور اگر نصیب ہو جائے تو اس کی ساری راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ واہ واہ، وہ کبھی بھی تاریکیوں کے سمندر میں ڈوب نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جس کو عشق مصطفیٰ حاصل ہے، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مسلمان ہیں، مگر یہ جو ایک خاص دولت ہے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اگر حاصل ہے تو ایک حد تک حاصل ہے، لیکن درجہ کمال تک حاصل نہیں ہے، جیسی صحابہ کو حاصل تھی، جیسی صحابیات کو حاصل تھی۔ تو یہ عشق رسول جتنا بڑھتا ہے، یہ محبت مصطفیٰ جتنی بڑھتی ہے، اتنا ہی دل منور ہوتا ہے، اتنے ہی راستے روشن ہوتے ہیں۔ کیا بات! عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ملے تو یقین اور ایمان درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ عشق مصطفیٰ یہ رحمت الہی ہے، واہ، احسان الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بلیسنگز ہیں۔
اللہ ہمیں نصیب کرے۔ آمین آمین۔ اور ہم اسی کے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، قبلہ شیخ جذبہ بڑھتا جائے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، واہ واہ، یا خدا عطار کو احمد رضا کے سبحان اللہ۔ کہ عشق احمد میں اگر یہ چشم تر نصیب ہو جائے، یعنی رونا نصیب ہو جائے، ایک تڑپنے والا دل نصیب ہو جائے، تو جس کو یہ محبت نصیب ہو گئی نا، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی کتاب کو مرتب فرمایا باب بدء الوحی سے، آپ جانتے ہیں جی، پہلی جلد کا ہی جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ باب حلاوت الایمان، اللہ ایمان کی مٹھاس، لذت۔ یعنی بندہ نماز پڑھے تو اس کو لذت آئے، روزہ رکھے تو لذت آئے، ایمان میں اس کو لذت ملے۔ کیسے ملے؟ اس طرح ملے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرے جیسی محبت وہ کسی سے نہ کرے۔ واہ واہ، کیا بات۔ یہ محبت نصیب ہو گئی تو اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا عشق رسول کا ایک انداز امیر سنت کے دعا، تو عشق رسول میں رونا، تڑپنا، عشق رسول کے اندر جو ہے بلکنا، عشق رسول کے اندر ہجر مصطفیٰ کو محسوس کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس حلاوت کے اندر داخل ہے، اور وہ نصیب والوں کو حصہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے، صدیق اکبر کا انداز میں ہم دیکھتے تو وہ ایک نیا نرالا انداز ہے، تابعین میں آتے تو حضرت اویس قرنی کا انداز کچھ اور ہے، امام احمد رضا کا انداز کچھ اور ہے۔ تو جس کو جیسے ملا انہوں نے اس حلاوت کو پانے کی کوشش کی اور دوسروں تک پہنچایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعظیم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اگر ابتدائی زمانے میں دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس وقت تعظیم کا حال، پھر جو ہجرت کی بات ہے تو اس وقت ہجرت ہو رہی ہے، تو اس وقت ہجرت جب اپنے انتہا کو پہنچتی ہے، مدینے میں پہنچتے ہیں، تو اس وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر ہیں، بستر عدالت پر ہیں، اس وقت اللہ، اتنی چیزیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا یا ان کی زندگی کا جو بھی حصہ اٹھائیں، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ایک خاص بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب بی بی عائشہ نے خبر دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہجرت میں، سفر میں ساتھ ہوں گے، تو آپ نے ایسی خوشی محسوس کی اور اس خوشی کا ایسے اظہار کیا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے ایسا روئے کہ آج تک اس سے پہلے کبھی ایسا نہ روئے۔ خوشی میں بھی رونا خوشی میں بھی ہوتا رو ہے، رہا ہے، خوشی میں رونا ہے، اور اس خوشی میں رونا ہے کہ میں حضور کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، اس سفر میں ساتھ ہوں۔ وہ سفر جو سمجھتے ہیں کہ دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، دشمن پیچھے ہیں، جان کا خطرہ ہے، تیز دھوپ ہے، بھوک پیاس ہے، سب کچھ ہے، پریشانی کا سفر ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی محبت وہ ایسی کہ اس محبت میں رو رہے ہیں کہ وہ ساری تکلیفیں وہ بھول گئے اور بس اس محبت میں آنسو بہہ گئے۔ جبھی تو وہ غار ثور کے اندر جو واقعہ ہے بڑا مشہور، کہ جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طریقے سے آپ نے خیال رکھا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تیز دھوپ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی سوار ہیں۔ صدیق اکبر کو ایک خیال آیا کہ اہل مدینہ جب ہم دونوں کو دیکھیں گے تو پہچانیں گے کیسے کہ ہم دونوں میں سے محمد رسول اللہ کون ہے، اللہ، آقا کون ہے، غلام کون ہے، کیسے پہچانیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ غلام ہیں اور یہ آقا ہے۔ یہ تعظیم و ادب کا ایک انہوں نے انداز اختیار کیا نا، کہ پہچان ہو جائے کہ جن کی تعظیم کی جا رہی ہے یہ آقا ہے، اور جو تعظیم کر رہا ہے وہ غلام ہے۔ یہ کس نے سکھایا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یہ ان کی ایمان کے جذبے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب نے سکھایا۔ واہ واہ، خود کہتے ہیں کہ مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں، ان کو دیکھتے رہنا، ان کے درمیان بیٹھے رہنا، اور اپنا مال ان پر خرچ کرنا، یہی مجھے پسند ہے۔ کیا بات، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صدیق اکبر کے بارے میں ہی کہا نا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے نماز پڑھائیں گے، یہ تو قرآن سنیں گے، قرآن پڑھیں گے، رونے لگیں گے، رقیق القلب ہے، رقیق القلب ہیں، آپ کی محبت میں روئیں گے۔ کہا نہیں، میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہے۔ جی جی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر جاتے، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھاتے، اور ایک مرتبہ جب نماز پڑھا رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی، یہ وہ تعظیم مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی امامت پر ہیں، لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ صف بصف کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر امام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو جاتی ہے تو صحابہ اشارہ کرتے ہیں
تصفیق کرتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے، ایک سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے الٹے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارتے ہیں، تصفیق کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں کہ امام الانبیاء آ چکے ہیں، سبحان اللہ، جن کا اصل حق ہے امامت، وہ آ چکے ہیں۔ اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ امامت کرواتے رہو۔ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ، اللہ، ہاتھ اٹھا کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے حبیب علیہ السلام نے مجھے اس اہل سمجھا واہ، کہ میں یہاں کھڑا رہوں۔ سبحان اللہ، تو یہ تو آپ علیہ السلام کی عنایت تھی کہ میں یہاں کھڑا رہوں، مگر میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ مجھے ہٹ جانا میں چاہیے۔ مصطفیٰ کریم سے آگے دونوں نہ ہاتھ جاؤں۔ اٹھاتے ہیں، آہا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پیچھے آ سبحان جاتے ہیں۔ اللہ، اور یہ سب حالت نماز میں ہو یہ رہا سب نماز میں ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے نماز شروع کی جہاں سے ابو بکر سبحان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی تھی۔ کیا بات ہے، کیسی تعظیم ہے کہ امامت کا مسلح چھوڑ۔ تعظیم میں مصطفیٰ بھی پتہ چلی اور صدیق اکبر کا مقام بھی پتہ چلا کہ نبی پاک نے نماز کو وہیں سے کنٹینیو کیا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا یہ پتہ چلا کہ حضور ان کو امامت میں، ایک تو آپ کی عدم موجودگی میں امامت میں آگے بڑھایا گیا، اور جب آپ تشریف لے آئے پھر حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ پڑھاتے رہیں، مگر ادب صدیق اکبر یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں امامت پر نہیں رہوں گا بلکہ پیارے آقا ہی آگے آئیں گے۔ یہ سکھا دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جہاں ذات مصطفیٰ کی بات آئے وہاں تعظیم و ادب لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی بات بھی کریں، ہم آتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ غلام محی الدین بھائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھی بڑا مشہور ہے، آپ کا عدل بھی بڑا مشہور ہے، آپ کا عشق بھی بڑا مشہور ہے، اور عشق جہاں آتا ہے تو وہاں ادب ضرور ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا منصب عطا فرمایا ہے، آپ کا تعظیم مصطفیٰ کا انداز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشق رسول میں اپنی مثال رکھتے ہیں اور اپنا مقام رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، آل و اولاد سے بڑھ کر، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ جانے۔ صحیح۔ تو سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی ہے، وہی مومن کامل ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر و عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی جان کے سوا میں آپ کو ہر چیز سے عزیز سمجھتا ہوں اور آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن، کامل مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ یہاں بھی کمال کی بات یہ ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جملے نکلے اور وہاں فاروق اعظم کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور وہ سارا آن کے آن میں، اور پھر حضور کا فرمانا دلیل کے طور پر کہ اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور آپ کا عشق رسول ہے۔ آپ کا جلال جیسا کہ آپ نے کہا بڑا مشہور ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جہاں سے عمر گزریں گے وہاں سے شیطان فرار ہو جائیں گے، یعنی شیطان وہاں نہیں آ سکتا جہاں عمر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تو پھر آپ کی تعظیم کا انداز دیکھنے والا ہوتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم یہ دونوں کچھ تورات کے نسخے بارگاہ رسالت میں لے کر آئے۔ تو بارگاہ رسالت میں جب یہ نسخے پیش کیے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے ملاحظہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک نسخے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، آپ کا رنگ متغیر ہونے لگا، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ اب قرآن ہی پڑھا جائے گا، اسی کی پیروی کی جائے گی، اور یہ جو دیگر بقیہ کتابیں تھیں ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی ہیں، تو اب جو ہے قرآن پاک پر عمل ہوگا، ایمان رکھا جائے گا اور اسی کی پیروی کی جائے گی۔ باقی یہ ضروری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان سب پر ہمارا ایمان ہے، جیسی رب نے نازل فرمائی، لیکن جو لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط ہے اور اس پر ایمان نہیں رکھا جائے گا۔ تو اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو پڑھنا شروع کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب آپ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آپ نے حضور کی تعظیم میں اور حضور کے عشق میں بے قرار ہو کر
کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ، آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوتے تو ان کو میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے، ظاہری حیات سے متصف ہوتے، تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ لہذا قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا اور دیگر کتابوں کو نہ پڑھا جائے گا، نہ اس پر عمل کیا جائے گا، صرف قرآن پاک۔ اسی طرح ایک مرتبہ کچھ منافقین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک علم پر طعن کیا، اور ایک صحابی رسول تھے کہ جن کے نسب پر طعن کیا جاتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ ممبر اقدس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں یہاں کھڑے ہو کر قیامت تک کی ساری خبریں بیان کروں۔ اللہ اکبر۔ مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کے نسب پر منافقین طعن کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا والد کون ہے، سبحان اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو برجستہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ ہی تمہارا باپ ہے۔ واللہ، یعنی اللہ نہ کرے تمہارے نسب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ منافقین تم پر تہمت لگاتے ہیں، حذیفہ ہی تمہارے باپ ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے مجھ سے ابھی جو پوچھنا ہے پوچھو، میں ہر چیز کی خبر دوں گا، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو اب جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ جلال کے آثار نمودار ہیں، اب آپ دیکھیں فاروق اعظم کا جلال وہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، لیکن جب حضور کو جلال آتا تو اس وقت فاروق اعظم اپنے گھٹنوں کے بل آپ بیٹھے سرکار کے سامنے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھر آپ نے وہاں بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، آپ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف تشریف لے جا رہے تھے، نماز کا وقت تھا، تو دیکھا کہ اوپر ایک پرنالہ ہے، وہاں سے کچھ پانی وغیرہ اس طرح کی چیز نیچے گری اور آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ یہاں سے نمازی بھی گزرتے ہوں گے، ان کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہوں گے، تو آپ نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو نکال دیا جائے۔ صحیح۔ آپ یہ کہ تشریف لے گا، آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ پرنالہ نکال دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عمر، تم جانتے ہو یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور یہ پرنالہ کب کا ہے؟ تو کہا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ کہا کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، سبحان اللہ، اور اس وجہ سے میں نے ابھی تک اس کو باقی رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعظیم مصطفیٰ دیکھیے، آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے کندھوں پر چڑھ کر آپ اپنے ہاتھ سے دوبارہ اس پر، کیا بات ہے! یعنی جس چیز کی نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز آپ دیکھیں کہ اب حضرت عباس کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے اور پھر خود جو ہے وہ اس پرنالے کو دوبارہ رکھوایا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے نسبت تھی۔ نسبت کا ادب کرنا، نبی پاک کے تبرکات کا ادب کرنا، نبی پاک کے ارشادات کا ادب کرنا، یقیناً یہ سب تعظیم میں داخل اور صحابہ کرام کا انداز ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، کچھ آپ کے کالز بھی شامل پروگرام کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی، شہر مدینہ کا ادب، اس کی دل میں محبت بھی تعظیم رسول میں شامل ہے، اور کیا اس پر ثواب بھی ملتا ہے؟ شہر مدینہ کا ادب کرنا یہ محبت رسول میں شامل ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں بلال بھائی؟ دیکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اور مدینہ تو وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حرم ہے۔ واہ! ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، سبحان اللہ، میں مدینے کو اپنا حرم بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے جو دعائیں کی ہیں، الہی مدینے کے لیے وہ سب دعائیں دگنی کر کے قبول فرما، واہ واہ واہ، سبحان دگنی کر کے قبول فرما۔ جب مدینہ منورہ آنے لگتے، کوئی قافلہ آ رہا ہوتا اور گھوڑے پر سوار ہوتے، تو آپ علیہ السلام صحابہ سے کہتے کہ اپنے چہروں سے نقاب ہٹا لو، سبحان اللہ، گرد مدینہ کو آنے دو کہ اس میں شفا ہے۔ واہ واہ، تو مدینے سے تو آپ علیہ السلام از خود محبت کرتے تھے۔ اگر یہ محبت کے واقعات نہ بھی ہوتے تو اتنی ہی بات کافی تھی کہ مدینہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اس لیے مدینہ مجھے محبوب ہے۔ سبحان اللہ، مگر چونکہ خود آپ علیہ السلام کی محبت مدینے کے لیے ہیں، آپ نے خود وہاں کے مدفن کو خود منتخب فرمایا، پسند فرمایا ہے، تو اس لیے مدینہ منورہ سے جب ہمارے آقا محبت کریں تو ہم کیوں نہ کریں۔ اور پھر مدینے کی تعظیم مصطفیٰ کریم کی تعظیم، کیونکہ مدینے کی تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ آپ یہ بھی ہے نا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس سے یہ ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے، تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر فاروق اعظم کا وہ ایک جملہ ہے نا، آپ کی دعا ہے، سبحان اللہ، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا یہ قبول ہے سیدنا فاروق قبول ہوئی کہ اللہ مجھے موت دے
اپنی راہ میں یعنی مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما، اور موت بھی اپنے محبوب کے شہر میں عطا۔ واہ واہ واہ، تعظیم مدینہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے مدینے سے محبت ہے کہ وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اگلی کال۔ یہ بتائیں جو بعض لوگ رسول اللہ کے نام پر انگوٹھا چومتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کسی نے کہا کہ یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے، تو یہ بتائیں کہ اس سے محبت کا کیا تعلق؟ محبت کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ محبت کا تعلق دیکھیں، ہم پیار سے اپنے بچوں کو چومتے ہیں، پیار سے قرآن پاک کو چومتے ہیں، پیار کے محبت کے بہت سارے انداز ہیں، تو انگوٹھے چومنا بھی پیار کا ایک انداز ہے۔ غلام محی الدین بھائی، انگوٹھے چومتے ہیں پیارے آقا کے نام پر، تو کیوں چومتے ہیں؟ آپ انگوٹھے چومیں نہ چومیں، آپ کے دونوں لب اس وقت تک محبوب کا نام نہیں نکلے گا جب تک کہ یہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چومنا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کا نام ایسا بنایا سبحان اللہ، محمد، سبحان یہ اللہ۔ آپ نام ادا کریں گے تو 2 مرتبہ یہ ہونٹ ایک دوسرے کو چومیں گے، تو یہ تو محبت کی بات ہے۔ تو واقعی یہ محبت ہے، اور محبت کی دلیل ہے کہ محبوب کے نام کو چومنا، یہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ محبت ہی ہے۔ تو محبت میں جتنی تعظیم مصطفیٰ کی جائے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ مطلوب ہے، محمود ہے۔ پیارے آقا کا نام آیا، آپ نے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں سے چوم لیا، یا بعض جگہ پہ سر کو جھکا کر یوں جو ہے ادب کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو جو ادب کا انداز ہے، پیارے آقا کا نام آئے تو ہاتھوں کو تعظیم سے باندھ لیں۔ بالکل شریعت جس چیز سے منع نہیں کرتی، تعظیم کی جائے، درود پاک پڑھے جائے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اسم گرامی پر انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ انگوٹھوں کے چومنے کا جو اس میں مسئلہ ہے، اس میں احادیث اور پھر ائمہ دین کے اقوال ہیں۔ آپ علم کا ذوق رکھنے والے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، یہ رسالہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اگلی کال۔ عشق رسول کا لطف پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عشق رسول کا لطف پانے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، گناہوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس پہ کو لوگوں کے اندر بیان کرنا چاہیے، اور تعظیم و ادب اپنے دل کے اندر راسخ کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو تعظیم کا انداز اختیار کرنا چاہیے، جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو ادب و تعظیم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو عشق رسول کا لطف ملے گا۔ مگر اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے کہ جو عشق رسول کو نہ سمجھتے ہیں، نہ تعظیم مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں، اور نام بھی ادب و تعظیم کے ساتھ نہیں لیتے، القابات نہیں لگاتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بڑے عجیب و غریب انداز میں جیسے عام آدمی کا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام بشر تھوڑی ہیں، وہ تو خیر البشر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو ان کی تعظیم کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تعظیم کا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ تو بہرحال ہمارا موضوع ہے تعظیم مصطفیٰ، اور صحابہ کرام کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سے خاندانی رشتہ بھی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بھی بڑی مشہور ہے، عشق رسول میں بھی آپ نے کمال پایا ہے، اور صحابہ کرام کا تو عشق رسول کے بغیر زندگی نہیں تھی۔ بے شک تعظیم مصطفیٰ میں عثمان غنی کا کوئی ایسا عمل کہ جو ہم بیان کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ذکر ملے کہ حضرت عثمان غنی نے تعظیم مصطفیٰ میں اتنا بڑا عمل کیا؟ جی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے۔ چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں۔ تعظیم مصطفیٰ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں ان کے طریقے پر بھی چلیں۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، جس کو شاعر نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا کہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، سبحان اللہ، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جگہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی جگہ وضو کیا اور وضو کر کے مسکرائے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں وضو کیا تھا اور یوں ہی مسکرائے تھے، پتہ نہیں کیوں مسکرائے تھے، لہٰذا میں بھی مسکرا رہا ہوں کہ وہ مسکرائے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت تناول فرما رہے تھے، صحیح،
اور خوش ہو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا اسی جگہ بیٹھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دستی کا گوشت تناول فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام دیا. یہ تعظیم، یہ ادب. اچھا یہ یاد بھی ہے ان کو کہ اس مقام پر اور گوشت بھی یہ کھایا تھا. سبحان اللہ. واہ واہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام دیا. اللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تو آپ کو پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا. جب آپ ایک گھر میں محصور تھے اور پانی کی کوئی سبیل نہیں تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اور پانی کا ڈول لٹکایا. روشن دان میں آئے اور پانی کا ڈول لٹکایا. واہ واہ. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیا. سبحان اللہ. اگلے دن کوئی ملاقات کے لیے آئے تو کہا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، انہوں نے مجھے پانی پلایا اور اس پانی کی ٹھنڈک میں ابھی بھی اپنے سینے کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. اور آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیری مدد کروں. سبحان اللہ. اگر تم چاہو تو میں مدد کروں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ افطار کرو. سبحان اللہ. سبحان. تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ افطار کرنے کو منتخب کیا. کیا بات ہے. ایک واقعہ اور بھی بلال بھائی جو دعوت مصطفیٰ، ضیافت مصطفیٰ کا ہے، وہ واقعہ طویل ہے مگر مدنی چلے کے ناظرین اس میں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے کہ نبی کریم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ کے قدم شمار کر رہے ہیں. پوچھا کہ یہ قدم کیوں شمار کر رہے ہیں؟ جواب کیا دیا؟ جواب یہ کہ جتنے قدم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے گھر کی طرف چلے ہیں، ہر قدم کے بدلے تعظیم مصطفیٰ میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا. سبحان اللہ. شکرانے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا. یہ ہے تعظیم. یہ بتائیے عثمان غنی کو غلام آزاد کرنے کا، پیارے آقا کے قدموں کو گننے کا کس نے کہا تھا؟ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ کون سی قرآنی آیت، کون سی حدیث میں تھا؟ کیا پیارے آقا نے فرمایا تھا؟ نہیں. ان کے نزدیک تعظیم مصطفیٰ کا یہ عمل تھا اور ان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سمجھتے تھے راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، انہوں نے نبی کریم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا. یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تعظیم و ادب میں یہ صحابہ کرام اس طرح کے اعمال اور اس طرح کا کردار ادا کیا کرتے تھے. اب بات آتی ہے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ شہر علم کے دروازے ہیں. غلام محی الدین بھائی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول اور آپ کا ادب و تعظیم مصطفیٰ مشہور ہے. کوئی واقعہ آپ بیان فرمائیں. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی آل و اولاد سے بڑھ کر، یہاں تک کہ سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر حضور سے محبت. سبحان اللہ. اور واقعی ان کی محبت حقیقی تھی، ان کا عشق حقیقی تھا. اور ان کے ہم واقعات پڑھتے ہیں عشق رسول کے تو ہمارے دل میں ایسا عشق رسول جو ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. مقام صحبہ میں جب غزوہ خیبر سے واپسی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ٹھہرے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زانوں پر آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تشریف لے گئے. واہ واہ. اور اللہ کے نبی کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. اللہ. تو اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور نماز عصر کا وقت جا رہا ہے. اچھا، نماز عصر بھی بڑی تاکید والی نماز ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. تو نماز عصر کی پابندی، اور پھر حضرت علی کا خود ایک قول ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے تو میں نے کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. تو اتنی محبت تھی نماز سے. اب لیکن معاملہ یہ تھا کہ اب اگر نماز کی طرف جاتے ہیں، اپنے زانوں کو ہٹاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ رہا ہے. صحیح. اور ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور کے آرام میں خلل آئے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر کا وقت چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور اچھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رونے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا نماز کا وقت چلا گیا، نماز عصر میری رہ گئی چونکہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. یہ رد الشمس حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے، سورج کو لوٹانا، اور یہ درجنوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں. تو رد الشمس، سورج کا پھیرنا، سورج کا لوٹانا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے سورج کے پھیرنے کی دعا کی، اور بعض روایتوں میں کہ آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، پہاڑوں پہ دھوپ چمکنے لگی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نماز عصر ادا فرمائی. اسی کی طرف حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشارہ فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی. اب آپ دیکھیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ نماز کی محافظت کا
حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور فرض تھا، اس سے بڑھ کر ایک اور اہم چیز تھی، وہ تھی تعظیم مصطفیٰ، وہ تھا ادب مصطفیٰ۔ اور ایک سوال اگر یہاں پر کوئی کرے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نماز پڑھ لیتے تو کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے حضور اور داد دیتے کہ واقعی تم نے نماز کی اتنی حفاظت کی اور نماز اثر تم نے جو ہے پڑھ لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ تعظیم اصل ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، تو پھر ان کو یہ انعام ملا کہ سورج کو پھیرا گیا اور آپ نے پھر نماز اثر ادا فرمایا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہاں تعظیم مصطفیٰ میں یہ نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہے کہ نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے اور سانپ کے ڈسنے کو قبول فرما رہے ہیں۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اثر جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ۔ تو تعظیم مصطفیٰ یہ تمام فرائض کی اصل ہے، کیونکہ دیکھیے اگر بندہ ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد تعظیم مصطفیٰ نہ ہو تو عبادت قبول نہیں۔ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ قرآن پاک کی آیت کے تحت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے ایمان، پھر اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ اور اس کے بعد عبادات ہے، یعنی عبادات بغیر ایمان و تعظیم مصطفیٰ کے قبول نہیں، لہذا تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو عبادات قبول ہوگی۔ یہی پیش نظر صحابہ کرام کے تھا اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے دیے۔ انہی صحابہ میں اور صحابیات میں اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں بلال بھائی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو امت کی ماں ہیں۔ یقیناً انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیل و نہار گزارے ہیں، حضور کے معجزات دیکھے ہیں، راتوں کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام دیکھے ہیں۔ ان کا ادب و تعظیم کس درجے کا تھا؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت، ایک تو وہ محبت کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر میرے سرتاج ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو گھر کے کام ہوتے ہیں ان میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہاتھ بٹاتے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کے خدمت کرتی تھی، واہ واہ، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ میں خوشبو بھی جو لگانی ہوتی تھی وہ بی بی عائشہ لگائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو وہ مسواک جو چبانے کے لیے دی گئی وہ بی بی عائشہ کو، سبحان تو اتنی زیادہ قربت تھی۔ واہ، ایک تو عام طور پر ہوتی ہے ایک زوجہ میں، ایک میاں بیوی میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی عائشہ سے محبت اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے سرتاج سے محبت یہ نرالی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس محبت کے اندر تعظیم بھی بڑی زبردست درجے کی تھی، ایسی تھی کہ ایک مرتبہ چند لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کرنے میں انہوں نے غلطی کی، لفظ السلام علیکم کی جگہ کہا السلام علیکم، مطلب ہوتا ہے تم پر موت ہو، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اللہ اللہ، حالانکہ آپ خاتون ہیں مگر آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو۔ اللہ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کیا کہا اور میں نے ان کو جواب دے دیا۔ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی آپ کو ایسا کہے اور میں سنتی چلی جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیے، ایک بار سفر میں تھے اور یہ غالباً حجۃ الوداع کا سفر ہے، آخری جو خطبہ ہونے جا رہا ہے اس کا سفر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ ساتھ ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک غمگین ہو گئے، غم کی کیفیت طاری ہو گئی اور اپنی سواری کو روک کر اتر گئے۔ بی بی عائشہ کو نہیں پتا کہ کیوں غم طاری ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ بس یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، بی بی عائشہ رونے لگ گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وجہ جانے بغیر۔ سبحان مجھے دکھائیں آج دنیا میں ایسی کوئی مثال اللہ، کہ بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر یوں رونا شروع کر دے کہ شوہر رو رہا ہے تو میں رو رہی ہوں، وجہ نہیں پتا، وجہ نہیں پتا۔ ہائے ہائے۔ بی بی عائشہ رو کوئی رہی کہے مثال لے گا تو بھی ہوا ہے مگر وجہ پتہ ہوتی ہے، بھئی تنگ دستی ہے یا کوئی پرابلم، وجہ کے ساتھ ہی بندہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو قافلہ رک گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترے، آپ رو رہے ہیں، غمگین ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں۔ انہیں کھڑا کیا کچھ دیر کے لیے، آپ یہاں ٹھہریں، اور آپ کچھ آگے تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو آپ مسکرا رہے تھے اور سبحان خوش اللہ۔ تھے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی، پہلے آپ غمگین تھے پھر آپ خوش تھے؟ کہا میں یہاں سے گزرا، میری ماں کی قبر ہے، مجھے اس کی یاد آ گئی۔ اللہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی مجھے یاد آ گئی،
میں غم کی کیفیت میں وہاں گیا، اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا پر انہیں زندگی بخشی، سبحان اللہ، وہ ایمان لائیں، مجھ پر ایمان واہ لائیں، واہ واہ واہ، اور اس کے بعد دوبارہ اس حالت پر لوٹ گئیں جس حالت پر وہ تھی، یعنی دوبارہ انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ، تو میں خوش ہو گیا کہ میری ماں مجھ پر ایمان، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، اپنی ماں کی یاد میں وہ روئے تھے، ابھی وجہ پتہ نہیں تھی، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کا رونا دیکھ کر آپ رو رہی تھی۔ یہ تھا ان دونوں میں ایسا تعلق، کنیکشن اور تعلق اور محبت اور تعظیم، جو بھی آپ کہہ لیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے۔ آمین آمین۔ کچھ کال دیجیے گا۔ محمد ارسلان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں محسن بھائی کی آمد مرحبا۔ محسن بھائی یہ ارشاد فرمائیں تعظیم مصطفیٰ کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دو لفظوں میں اگر بات کی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرنا، بے ادبی کا کوئی کلمہ، کوئی خیال دل کے اندر نہ لانا، یہ تعظیم ہے۔ کم از کم یہ درجہ ہے کہ نہ خیال دل میں آئے، نہ زبان سے کوئی بات نکلے۔ پھر اور بھی درجات جیسے صحابہ کرام کے واقعات ہم نے سنے، جتنا عشق بڑھتا جاتا ہے تعظیم بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم نے تعظیم مصطفیٰ میں بعض صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ آپ ہمارے پروگرام میں اول تاخیر شامل رہا کریں اور مدنی چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی عشق رسول بڑھے گا۔ مدنی مذاکرہ عشق رسول بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے، مدنی قافلے عشق رسول بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے، ہفتہ وار اجتماعات اور مدنی انعامات پر عمل کرنا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ادب بھی نصیب ہوگا، تعظیم بھی نصیب ہوگی، اور عشق بھی انشاءاللہ عز و جل درجہ بھی بڑھتا جائے گا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہوگا، اور موقع بھی اللہ نے چاہا آپ کو ملے گا، اور سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کیجئے، انہی کی محبت میں جیے، اور انہی کی محبت میں اللہ پاک سے مرنے کی دعا کیجئے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں